أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج ہم جو سبق لے کے آئے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نورانی قاعدہ جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی قرآن اگر آپ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قاعدہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی سے تو آپ کو سارے رولز پتہ چلیں گے۔ اسی طرح سے جو قرآن یہ جو قاعدہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اچھا کرنے کے لیے آپ کا یہ چھٹا طریقہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی جب آپ حروف مفردات کو اس چھٹے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نورانی قاعدہ کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے۔ اور یہ چھٹا طریقہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن ہے ہر حرف کا مخرج معلوم کر کے اس کو 3 طریقے سے پڑھنا، اسے 3 طرح سے پڑھنا۔ نمبر 1 حروف مدہ کے ساتھ، نمبر 2 حرکات کے ساتھ، اور نمبر 3 ساکن کر کے۔ اور ہم تمام تر جو حروف ہیں، حروف ردات ہیں، اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے اور اس کی خوب مشق کریں گے، خوب پریکٹس کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو چھٹا طریقہ ہے اس کو جو بیسیکلی کیا ہے، ہر حرف کا مخرج معلوم کر کے اسے 3 طرح سے پڑھنا، حروف مدہ کے ساتھ، حرکات کے ساتھ، ساکن کر کے۔ میرے پیچھے ایک دفعہ اس کو ریوائز کیجئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ حروف مفردات کو پڑھنے کا چھٹا طریقہ کیا ہے۔ حروف مفردات کو پڑھنے کا چھٹا طریقہ ہر حرف کا مخرج معلوم کر کے اسے 3 طرح سے پڑھنا، حروف مدہ کے ساتھ، حرکات کے ساتھ، ساکن کر کے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک ڈیفیکلٹ ورڈ نظر آ رہا ہے، مخرج۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا۔ مخرج کیا ہے؟ عربک میں مخرج خرجہ سے ہے، خرجہ، اور خرجہ جو ہے وہ نکلنے کو کہتے ہیں، کہیں سے نکلنا۔ مخرج جو ہے وہ جیسے مسکن، سکنہ سے ہے مسکن، رہنے کی جگہ، اسی طرح خرجہ سے مخرج جو ہے وہ نکلنے کی جگہ۔ تو حرف کا مخرج کیا ہوگا کہ جس جگہ سے وہ حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ہر حرف کا، جو حروف مفردات ہیں ان میں سے ہر حرف کا مخرج معلوم کریں گے، اور اس کے بعد اس کو 3 طریقے سے پڑھنے کی پریکٹس کریں گے۔ کس طرح سے؟ حروف مدہ کے ساتھ، یہ بھی ہم دیکھیں گے، پھر حرکات کے ساتھ، یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ان تمام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حرف کو دیکھتے ہوئے جو ہے با۔ اب آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے سب سے پہلے تو الف تھا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد پتہ چلے گا کہ الف جو ہے وہ ان طریقوں سے اگر لکھا جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ الف ہمیشہ بغیر حرکت کے ہی الف رہتا ہے، جیسے ہی اس پر کوئی حرکت آئے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ جب حمزہ آئے گا تو تب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور الف جو ہے وہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو با جو ہے آپ یہ دیکھیے، با ادا کہاں سے ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ آپ کے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے، جو گیلا والا ہونٹوں کا حصہ ہے، اس کو آپ ملائیں، با با با۔ آپ میرے پیچھے ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریوائز کیجئے، اور یہ جو لائن لکھی ہے غور سے اس کو دیکھیے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہیے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ اب آپ کو کبھی بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے، ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کہیے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے حروف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حروف مدہ کیا ہیں؟ دیکھنے میں یہ اس طریقے کی چیز لگتی ہے جب با کے ساتھ ملتے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ایک چیز یہاں کامن نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ با کی مختلف شیپس ہیں، اور یہ اس کے آگے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو وہ ہے حروف مدہ۔ اب یہ کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے یاد رکھنا ہے حروف مدہ کیا ہیں؟ الف، واو، یا، جبکہ یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے کی حرکت ان کے موافق ہو۔ یہ اگر آپ ڈیفینیشن یاد کر لیں تو آپ کو کبھی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اگر
حرکات نہیں بھی ہیں آپ کے پاس، آپ کو اتنی پریکٹس ہو گئی ہے تو آپ یعنی آپ پڑھ پڑھ کے آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں بھی لگی ہوں گی پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ درست ادا کریں گے۔ اب یہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ کیا ہے بیسکلی موافق ہونا۔ موافق کا مطلب ہے میچ کرنا۔ تو الف یہاں پہ ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ الف سے پہلے زبر، کیونکہ آ کر کے جیسے آواز ہوتی ہے با با، با زبر با، با زبر با، تو یہ حروف مدہ میں سے الف ہے۔ پھر ہے یا کی باریک سی آواز ہوتی ہے، اور با زیر یا بی، با زیر یا بی، با زیر یا بی، اور اسی طرح پیش اور واو دونوں دیکھنے میں بھی سملر لگتے ہیں اور ان کی وو کر کے آواز ہوتی ہے، با پیش واو وو، با پیش واو وو، با پیش واو وو، با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واو بو، با بی بو۔ اس میں یاد رکھنا ہے دو چیزوں سے بچنا ہے، نہ ناک میں آواز لے کر جانا اور نہ آخر میں جھٹکا دینا، یعنی با بی بو نہیں ہونا چاہیے، ناک میں آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ با بی بو پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچتے رہنا ہے، صرف ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، با بی بو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اکٹھے پڑھتے ہیں، با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیشوا بو، با بی بو، با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیشوا بو، با بی بو، با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیشوا بو، با بی بو۔ چلیے اب اگلا جو طریقہ ہے، اگلے طرح سے با حرکات کے ساتھ۔ اب حرکات کیا ہیں؟ زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے اور پیش حرف کے اوپر مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو بھی نہ جھٹکا دینا ہے، ب بی بو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اور نہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ با، با زبر با، با زیر بی، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ ہلکے سے ادا کرنا ہے، نرمی سے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو۔ اور اب جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، پہلے میں نے بولا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ کہلاتا ہے ہجوں سے پڑھنا۔ جب آپ بولتے ہیں با زبر با، عربی میں بھی کئی دفعہ جب آپ جن لوگوں نے عربی میں پڑھا ہوگا تو وہ با فتحہ با، ٹھیک ہے، اس طرح سے با کسرہ بی، با ضمہ بو، اس طریقے سے ساتھ میں اس حرکت کا نام لینا اور پھر اس کی ساؤنڈ بولنا، یعنی با پہلے بولا، اس کے بعد حرکت کا نام زبر، با زبر، اور پھر اس کی ساؤنڈ با، یہ ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح با حرف کا نام اور پھر زیر حرکت کا نام اور پھر کہا بی، یہ اس کی ساؤنڈ جو ٹوٹل ساؤنڈ بن رہی ہے، با زیر بی، ٹھیک۔ اسی طرح سے با حرف کا نام، پھر حرکت کا نام پیش اور پھر اس کی ساؤنڈ بو بو بو، یہ اس کی ساؤنڈ ہے۔ جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ کہتے ہیں اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے اس کو پورا پروناؤنس کر کے الگ الگ کر کے پڑھا۔ پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے توڑ کے پڑھنا، اس میں آپ حرکات کی نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں با بی بو، بس اس میں تھوڑا سا بیچ میں پاز کرتے ہیں، با بی بو۔ اور پھر ایک چیز ہوتی ہے جوڑ کے پڑھنا، جیسے بابی بو، بابی بو، بابی بو، اس میں آپ نے بیچ میں پاز نہیں دیا۔ تو اب یہ جو ہے ہم تینوں طرح سے پڑھیں گے، ہجوں کے ساتھ بھی، توڑ کے بھی اور جوڑ کے بھی۔ مثلا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بابی بو، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بابی بو، ٹھیک؟ تو آپ نے یہ کتنی دفعہ جو ہے وہ با ادا کیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے ساکن کر کے۔ جب آپ ساکن کر کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے جب وہ آپ نے وہاں سٹاپ لگانا ہے تو اس سے پہلے کوئی حرکت تو ہوگی نا، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ساکن کریں گے با کو تو یہاں پر ایک خاص چیز با کے ساتھ ہو جائے گی اور وہ ہے باؤنس آنا، یعنی ساکن حرف کو ملا کر پڑھنا، ہلا کر پڑھنا،
اس میں ایک باؤنسنگ افیکٹ آئے گا, جرکنگ یا ایکو. اس کو کہتے ہیں قلقلہ. کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ. اور یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ زبر با اب, حمزہ زیر با اب, حمزہ پیش با اب, اب اب اب. آپ دیکھیے پہلے میں نے اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھا اور پھر اس کے بعد توڑ کے پڑھا, اب اب اب, لیکن با کی جو ساؤنڈ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے there is a jerk in it. ٹھیک ہے, ایک واپس باؤنس آتی ہے. اس کو کہتے ہیں قلقلہ. اب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے جس سے ہم انشاءاللہ تمام حروف پڑھیں گے. پہلے تو آپ کو یہ تمام دیکھیں نا ڈیٹیل پتہ چل گئی ان کے بارے میں. اب ہر لیسن کے اندر ہم یہ ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے, بلکہ سمپلی تمام تر جو ہمارے حروف ہیں ان کو ان 3 طرح سے پڑھیں گے, یعنی حروف مدہ کے ساتھ, حرکات کے ساتھ اور ساکن کر کے. چلیے اب میرے ساتھ پڑھیے. با زبر الف با, با زیر یا بی, با پیش واو بو, با بی بو. با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, با بی بو, با بی بو. حمزہ زبر با اب, حمزہ زیر با اب, حمزہ پیش با اب, اب اب اب. با بی بو, با بی بو, اب اب اب. با بی بو, با بی بو, اب اب اب. تو جب آپ لیسن سنائیں گے تو آپ نے کس طرح سنانا ہے؟ اب آپ غور سے سنیے کہ آپ نے اس طریقے سے یاد کر لینا ہے. آپ نے لیسن کیسے سنانا ہے, اب غور سے سنیے. با زبر الف با, با زیر یا بی, با پیش واو بو, با بی بو. با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, با بی بو, با بی بو. حمزہ زبر با اب, حمزہ زیر با اب, حمزہ پیش با اب, اب اب اب. با بی بو, با بی بو, اب اب اب. اور کوشش کرنا ہے یہ آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے, اور یہ بھی کاؤنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے با کو کتنی دفعہ ادا کیا. یعنی بیسکلی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دفعہ ایک حرف ادا ہو, اور جتنی پاسبل طریقے سے قرآن میں وہ آ سکتا ہے اس کو ادا کیا جائے. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیے. با زبر الف با, با زیر یا بی, با پیش واو بو, با بی بو. با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, با بی بو, با بی بو. حمزہ زبر با اب, حمزہ زیر با اب, حمزہ پیش با اب, اب اب اب. با بی بو, با بی بو, اب اب اب. با بی بو, با بی بو, اب اب اب. با بی بو, با بی بو, اب اب اب. اچھا, اب اگر آپ اس میں مزید ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی روانی کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ آیات کو بہت اچھی طرح اور تیزی سے حرکات میں تبدیلی کی پریکٹس کریں, تو اس طریقے سے آپ نے 5 ٹائمز یہ جو حرکات ہیں ان کو ادا کرنا ہے. لیٹس سی یہ کیسے ادا ہوتی ہیں, اور یہ اب آپ کے لیے چیلنج ہوگا کیونکہ آپ نے 5 ٹائمز, 10 ٹائمز, 12 ٹائمز پھر ادا کر کے پریکٹس کرنی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ با زبر الف با, با زیر یا بی, با پیش واو بو, با بی بو. با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, با بی بو, با بی بو. حمزہ زبر با اب, حمزہ زیر با اب, حمزہ پیش با اب, اب اب اب. با بی بو, 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 اب اب اب. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ حرکات کی ادائیگی ہوئی ہے 5 دفعہ. اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حرکات کو بہت جلدی سے چینج کرنا سیکھیں گے. اور جب قرآن میں اسی طریقے سے تیزی سے تبدیلی آتی ہے اور ایک حرف سے آپ نے دوسرے پہ جانا ہوتا ہے فوراً, تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو حرکات کو چینج کر کے پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, اوپر نیچے گول, با بی بو, با بی بو. ٹھیک, تو اب آپ کا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس طریقے سے روانی سے پڑھنا ہے, اور آپ کو اب پکا ہو جانا چاہیے کہ حروف مدہ کو کتنا لمبا کرنا ہے, حرکات کو کتنا پڑھنا ہے, اور ساکن جب کریں گے تو قلقلہ کیسے کریں گے. یہاں تک ہم اپنا آج کا لیسن پڑھتے ہیں. آج ہم نے صرف با کو پڑھا ہے کیونکہ اور بہت ساری چیزیں اور بہت سے کانسیپٹس ہم نے دیکھنے تھے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ جو ہمارے لیسنس ہیں اس میں ہم ایک سے زیادہ جو حروف ہیں ان کی پریکٹس کریں گے, اینڈ آئی ایم شیور آپ اس طریقے کو بہت انشاءاللہ تعالیٰ انجوائے کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. خوب ساری پریکٹس کیجیے, اور
اس پریکٹس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فل لنگز کو آپ نے اچھی طرح کھول کے زبردست آواز میں پریکٹس کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔